بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اس جہان رنگ و گل میں ایثار و محبت، صدق و وفا، جانثاری و جانفشانی کی بہت سی داستانیں رونما ہوئی ہے۔ اہل جہاں کی نگاہوں نے لیلا اور مجنون کے جھوٹے اور مجازی عشق کی روداد بھی صفحہ ہستی پر مشاہدہ کی ہے، مگر عشق و وفا کی کوئی داستان اس دنیاوی خانے ظلمت سے باہر نہ جا سکی۔ مگر میں جس عاشق صادق کے صدق و وفا کی روداد سنانا چاہتا ہوں، اس کی وفا کی داستان فقط اس جہان فانی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اگر وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی ایک داستانی وفا رکھتا ہے تو اخروی زندگی میں بھی اس کی وفا کا تذکرہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یوں ملتا ہے: انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ صدیق، اگر تم نے غار میں مجھ سے صدق و وفا کی مثال قائم کی ہے تو روز جزا حوض کوثر پر بھی تیرے صدق و وفا کو دنیا دیکھے گی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا صدق و وفا کی یہ داستان حوض کوثر پر ختم ہو جائے گی تو مجھے آقا کا وہ فرمان نظر آتا ہے: اما انکا یا ابا بکر اول من دخل الجنت من امتی۔ صدیق، اگر جنت میں کوئی سب سے پہلے مجھ سے صدق و وفا کرے گا تو وہ تو ہی کرے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں: جنت میں تجھ سے اول ہی چراغاں کر دیا رب نے، تجھے صدیق امت میں نمایاں کر دیا رب نے۔ ناظرین مکرم، صدق و وفا کی داستان صرف پھولوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آغاز میں کبھی کانٹوں کی چبھن بھی سہنی پڑتی ہے۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے جب فخر ارض و سماوات، امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں سرب سجود ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے تو حضرت صدیق اکبر ہمت و شجاعت کا جبل استقامت بن کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ مجھے مسند ابی یعلا کی روایت میں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ قریش کے اوباش اور نادان لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مقابلے میں آنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جنہیں مشرکین مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہجرت کی اس پرآلام تاریک رات میں کٹن راستوں کو عبور کر کے غار ثور تک پہنچانے والا یہ پیکر صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو اپنی ایڑی نفیس پر سام کا ڈسنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ صدق و وفا کی آغوش میں امانت کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار ہونے نہیں دیتا۔ مصائب و آلام کی اس گھاٹی کو صدق و وفا کے جذبے سے یوں عبور کیا کہ خلاق عالم کا کلام مقدس رہتی دنیا کو یہ داستان حق یاد دلاتا رہے گا۔ پھر مدینہ میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر جب برپا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونے کے لیے یہ پیکر صدق و وفا جب اپنی تلوار سونپ لیتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں ان کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں: متعنی بنفسکا۔ صدیق، تم جان دے کر نہیں بلکہ اپنی جان بچا کر میرے دل کو سکون دے دو۔ پھر دنیا وہ منظر دیکھتی ہے کہ کہنے والے نے کہا: وفا کی مثال آپ وہ ابوبکر صدیق ہیں، نبی کے ہر قدم کا جو شام و سحر رفیق ہے۔ ناظرین مکرم، ایک تو صدق و وفا کی یہ داستان اوراق تاریخ بیان کرتی ہے، ایک تو یہ داستان اساطین امت علماء دین بیان کرتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اس صدق و وفا کی عظمت پر جسے خود کبھی خالق کائنات بیان کرے تو کبھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ صدیق مال کی بازی لگائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
ما نفعنی مال ابی بکر، جو فیض نبوت کے اس قدر سر چشمہ بن جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائلہ سے فرماتے ہیں لم تجدینی فأتی ابا بکر، جس کی اصابت اور حکمت اس قدر مستحکم بن جاتی ہے کہ خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ یکرہ ان یخطأ ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر کی خطا اور لغزش بھی رب کو پسند نہیں۔ یہ سب کچھ ملا ہے تو اس صدق و وفا کا نتیجہ ہے، جسے دیکھ کر علامہ اقبال بھی یہ اعلان کرتے ہیں پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔